حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے خطیب اسلام طلیق اللسان فصیح البیان حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب مدظل العالی سے بہت عمدہ خطاب سماعت فرمایا، اور ان کا خطاب بلا شبہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں بس دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے تقریر تو آپ نے سن لی، میں آپ کو دو تین پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ حضرت کی شرح کا متن ہے، متن کی شرح نہیں ہے، حضرت کی شرح کا متن۔ ہمارے جو حضرت علامہ عمران حنفی صاحب ہمارے بالکل ہم سبق ساتھی، حضرت علامہ مولانا راشد صاحب، حضرت علامہ مولانا تفسیر رضا صاحب، یہ ہمارے شاگرد ہیں، بہت خوب حضرت، اور یہ ہمارے احباب ہیں۔ تو میں اپنی ان شاگردوں کو جو واقعی میرے دل کے ٹکڑے ہیں، استاذ باپ کی حیثیت، حضرت فرما رہے ہیں باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بلند شہر سے قریب دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مولانا مفتی اکبر علی صاحب انہوں نے کئی سال یہاں پر دینی خدمات انجام دی، وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں۔ وہ جب بتاتے تھے کہ بلند شہر کے قریب ایک جگہ پر میں دینی خدمات انجام دے رہا ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی تھی، یا اللہ بلند شہر کے علاقے میں اگر دینی خدمات علماء اہل سنت دیں تو بلا شبہ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ میں ان کی موجودگی میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کی موجودگی میں کچھ ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی حضرت بے شک، بہت خوب حضرت، بہت خوب، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ان سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہتر مشغلہ اور دنیا کا سب سے بہترین عمل جو انسان دنیا میں رہ کر کرتا ہے وہ دین کی اشاعت، علم دین کی ترویج ہے۔ آپ حضرات اس علاقے میں ہیں،
عوام علماء کے ساتھ ہوتی ہے. اگر علماء میں آپس میں اتفاق ہے تو قوم ایک ساتھ رہے گی، اور اگر علماء میں خود اختلاف ہو جائے تو قوم خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. اور 3 میں اختلاف ہو تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، اور 4 میں اختلاف ہو جائے تو 4 میں تقسیم ہوگی. وہ تو جتنے سے ضرب ہوگی اتنے اس سے زیادہ ہوگی. تو میری آپ حضرات سے بہت مخلصانہ اپیل ہے کہ آپ سدا کوئی ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے. جب تک آپ اس آبادی میں ہیں مل جل کر مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا کام کیجئے کہ یہ لوگ بھی آپ کو یاد رکھیں اور ان کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ کے بڑے موجود ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے، اپنے اختلافات کو ختم کیجئے، لیکن ایک ساتھ مل کر کام کیجئے. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت. آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے ان ساری دینی باتوں کی تائید کے ساتھ جو علامہ مفتی محمد عمران صاحب نے کہی. سب سے پہلی بات، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کی ہوا نہیں، فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں. نئے نئے عقائد، نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا، مختلف نظریات کے لوگ اپنی بات گھر گھر ہر کان تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ فتنوں کی آندھی ہے. جب فتنے آئے ہیں تو ہوش مند عقل مند آدمی وہ ہے کہ آندھی میں کوئی مضبوط پلر، مضبوط ستون مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، ورنہ آندھی بڑھ جائے گا. اور آندھی میں اگر کمزور بانس پکڑ لیا تو بانس اس کو لے ڈوبے گا. تیز آندھی میں بانس نہیں بلکہ مضبوط ستون اور مضبوط پلر مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا چاہیے. فتنوں کی اس آندھی میں اہل سنت و جماعت کے لیے سب سے مضبوط پلر اور سب سے مضبوط ستون اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے. یہ بانسوں کے چکر میں مت پڑی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت پیار محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تکبیر اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. شارع بخاری زندہ باد، شارع بخاری زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسالت. یا رسول اللہ. اگر مضبوط آندھی میں کوئی بھنا ہوا بانس پکڑ لیا، بھنا ہوا کمزور، تو یہ جو آ رہے ہیں نا بد مذہب سوشل میڈیا پر، یہ پلر نہیں ہے، یہ بھنے ہوئے بانس ہیں. بھنے ہوئے بانس ہیں. یہ جو بد مذہب ہے، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو یا انجینئر کی شکل میں ہو، جی بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ. واہ واہ. چاہے اس پار کا ہو یا اس پار کا ہو، انجینئر کی شکل میں ہو یا مولوی، پورا جملہ حضرت سبحان اللہ سبحان چاہے وہ انجینئر کی شکل میں ہو یا مولوی کی شکل میں ہو، واہ واہ واہ. اس پار کا ہو یا اس اس پار پار کا کا ہو، ہو، واہ. بھنے ہوئے بانس ہیں. یہ بھنے ہوئے بانس ہیں. سبحان اللہ.
اور ان پر رضا کے نیزے کی ایسی بار ہے اور رضا کے نیزے کی بار ہے سینے میں حق بات ہے بار سے بار حق بات ہے حضرت حق بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے صحیح بابا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کیا تھا کروڑ کی ایک بات واہ کیا بات ہے بھائی بابا ہے کروڑ کی ایک بات ماشاءاللہ واہ ان باسوں سے بچو پلر پکڑو مضبوط پلر پکڑو اور پلر بھی وہ کہ جس کی بنیاد میں عشق رسول ہو سبحان اللہ بے شک واہ واہ جواب نہیں بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی 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 اور سنیے سنیے عشق رسول اور محبت رسول بنیاد اور عشق رسول اصحاب رسول اور آل رسول کی محبت یہی رائے خدا ہے بے شک بے شک بے شک اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی حضرت فرماتے جی 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 ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا ہے بے شک بے شک نقشے قدم ہے خدا جی حضرت علامہ عمران حنفی صاحب بڑی علمی شخصیت ہے بے شک یہ صرف خطیب نہیں ہے یہ ان کی باضابطہ کئی کتابیں ہیں یہ رائے خدا جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے بے شک سبحان اللہ رائے خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے یہ بھی رائے خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ ہے واہ 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 جو یہ سراغ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے کیا سراغ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا اس لیے اس دور میں فتنوں سے بچنا نہایت ضروری ہے بے شک بے شک فتنوں کے لیے بزرگان دین کا دامن پکڑنا ضروری ہے اب آپ نے بزرگان دین کی بہت لمبی فہرست حضرت سے سنی خواجہ غریب نواز کا دامن غوث اعظم کا دامن خواجہ بختیار کاکی کا دامن حضرت صادر پاک مخدوم کلیری کا دامن بہت لمبی فہرست ہے سنائی اس کا متن اعلیٰ حضرت کا دامن بے شک سبحان اب کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہی کا نام کیوں لیا غوث اعظم کا نام تو بات یہ ہے کہ غوث اعظم کا اگر نام لیں گے اپنا غوث اعظم کا دامن تو بد مذہب کچھ نہیں کہے گا ہضم کر جائے گا غریب نواز کا دامن ہاں ہونا چاہیے مخدوم پاک صادر کلیری کا دامن کوئی بد مذہب برا نہیں مانے گا ہاں ٹھیک ہے وہ تو بہت بات ہے اگر بد مذہب کی پہچان کرنا ہے تو اس کے سامنے ان بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا نام لے دو اعلیٰ حضرت کا دامن تو چل جائے گا پتہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا واہ 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 ادھر کا ہے یا ادھر کا اگر آپ کوئی رشتہ کرنے کے لیے چلے اور آپ نے کہا سنی ہو غوث اعظم کو مانتے ہو یار وہ تو بڑے پیر صاحب ہیں خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو ہاں تو ہندوستان کے بادشاہ مخدوم پاک صادر کلیری کو مانتے ہو ہاں ان کے ہاتھوں وہ جنات اور بہت پلت کا علاج ہوتا تھا پہچان نہیں کر پاؤ گیا لیکن جب کہا اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو چل جائے گا پتہ کہے گا اچھا بھائی ہم تم کرتے ہیں رشتہ آپ کو کر دیتے ہیں اس لیے پہچان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرور کے نام سے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کا دامن بولو مضبوطی کے ساتھ میں اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے کبھی بھی خاندان کے نام پر محلے کے نام پر برادری کے نام پر
مالداری غریبی کے نام پر کبھی بھی بٹنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اپنا سنی مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی محلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ سنی ہے تو اپنا بھائی ہے۔ اگر اپنا سنی مسلمان کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس سے صلح کرو، اور بد مذہب کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہے تو اس کے جھانسے میں سنی اگر غلطی کرے تو اس کی اصلاح کرو، اسے سمجھاؤ، لیکن اس کو سینے سے لگا۔ لیکن اگر بد مذہب ہے جس کا تعلق کوئی محبت حضور نبی کریم علیہ السلام سے نہیں ہے تو اس کی اچھی بات کی بھی جھانسے میں ہرگز ہوتا۔ دوسری تیسری بات ابھی جو بتائی، نماز کی پابندی کرو۔ جی بے شک بے شک۔ نماز جو روزانہ 5 وقت کا فرض ہے، اس فرض کو اس کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں۔ جھوٹ، مکر، فریب، وعدہ خلافی، یہ معاشرے سے ختم کرو۔ یہ وعدہ خلافی منافق کی علامت بتائی گئی ہے۔ جھوٹ کی عادت منافق کی علامت ہے۔ امانت میں خیانت یہ منافق کی علامت ہے۔ جھگڑے کے وقت میں گالی بکنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو جو منافقوں کی علامتیں ہیں وہ اپنے سے دور کرو، اور جو ایمان کی علامتیں ہیں، نماز، سچ، آپس میں محبت، پڑوسی کا خیال، غریبوں کی مدد، مل جل کے آپس میں محبت سے رہنا، سلام کو رواج دینا، سنی مسلمان کا سنی مسلمان کو سلام کرنا، یہ اسلام کی علامتیں ہیں۔ ان کو اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں لازمی طور پر اپنائیں۔ حضرت نے بھی فرمایا پردے کا ماحول بنائیے، اپنی بچیوں کی اس موبائل کی لعنت سے حفاظت کیجیے، اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیے۔ جیسے کوئی غمی ہو جاتی ہے نا تو چہروں پر سروں پر ٹوپی آ جاتی ہے، اگر کہیں پر غمی ہو جاتی ہے تو گھر میں سروں پر ٹوپی، اسلامی ماحول نظر آتا ہے، لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی غمی ہو گئی تو مسجد میں نظر آتے ہیں۔ تو جیسے تمہارا اسلام غمی کے ماحول میں نظر آتا ہے، اس سے بہتر اسلام شادی اور خوشی کے موقع پر بھی نظر آنا چاہیے۔ غمی کے ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت، غمی کے ماحول میں سر پر ٹوپی، غمی کے ماحول میں جھک کے ادب کے ساتھ سلام کرنا، جیسے تمہارا غمی کے عالم میں ہوتا ہے ویسے خوشی کے عالم میں بھی اسی طرز پر تمہیں اپنے طور پر باقی رہنا چاہیے۔ شادی بھی اسلام کے طور اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر ایسی شادی جو اسلام کے طریقے پر کی جائے تو بلا شبہ اس میں رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اپنے مال کی زکات نکالیے، کھیتی کا عشر نکالیے، اس سے غریبوں کی مدد کیجیے، اپنے مدرسے کو اور ترقی دیجیے۔ اسلام نے محلوں میں تقسیم کو ختم کیا ہے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اس لیے یہ جو آپ کا نظریہ ہے، محلے، برادری، خاندان، امیری، غریبی، مسلمانوں ہندوستان کے ماحول وقت بھی نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ حالات سدھار دیتے ہیں،
کہ ابھی حالات ہمیں سدھرنے کے لیے آواز نہیں دے رہے ہیں. ان حالات میں بھی اگر آپس میں آپ اختلاف رکھو گے تو متفق کرو. اس لیے حالات کو بھی سمجھیے, اسلام کے ماحول کو سمجھیے, کامل مسلمان ہوئیے. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں کامل طریقے پر داخل ہو جاؤ. صورت و سیرت, خلوت و جلوت, شب و لیل و نہار, خوشی اور غم, ہر حال تمہارا اسلام کے مطابق ہو. مجھے خوشی ہے اس آبادی میں حضرت علامہ مولانا تفسیر صاحب یہ جامعہ رضویہ منظر اسلام سے فارغ ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی راشد صاحب, انہوں نے مذاق مفتی کورس کیا ہے. لیکن علم کو نافع بنائیے, اور ماشاءاللہ ان کا علم نافع ہے. مدرسے کو ترقی دیجیے, آبادی کو ترقی دیجیے. لیکن میرے بھائی, میں آپ سے آج ان پوری آبادی کے موجودگی میں اور علامہ محمد مفتی محمد عمران صاحب کی موجودگی میں آپ حضرات کو یہ عہد اور یہ پیمان آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مل جل کر کے دین کا کام کرتے رہنا ہے. مل جل کر دین کا کام کرتے رہنا ہے. دوسروں کے لیے ہمارا علماء کا سبق ہوتا, دل کے کینے, دل کی حسد, دل کی رکاوٹ اور دل کی تنگی ختم کرو. ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہت کشادہ دل رہ کر کے دین متین کی خدمت کرنا. میں آپ سے گزارش کروں گا, اب تک جو کچھ ہوا اور جو نہیں آئے ہیں ان تک بھی آپ حضرت کی طرف سے, میری طرف سے, ہمارے ان علماء کی طرف سے یہ پیغام پہنچائیے کہ جو کچھ آج تک اختلاف ہوا, جو کچھ بھی ہوا, ان سب کو بھول جائیے. آپ بھی اپنے اختلافات بھول جائیے, ان کے اختلاف بھی بھول جائیے. اور جیسے آج یہ ماشاءاللہ کدھر بیٹھے ہیں مولانا مفتی راشد صاحب, ادھر آ جاؤ, مجھے تھوڑا کاندھے سے کاندھا ملا کے بیٹھ جاؤ ذرا, ملا ہو پائے. ایسی ہمیشہ آپ زندگی بھر کے لیے آپ کو تاکید اور نصیحت ہے. جہاں بھی آپ رہو, جس آبادی میں رہو, ایسا بلند اخلاق پیش کر کے رہو کہ وہ لوگ آپ کی دینی خدمت کی بنیاد پر آپ کو جانے کے بعد بھی یاد کریں. حضرت علامہ صاحب, وہ مفتی اکبر علی صاحب ماشاءاللہ یہاں پر رہے, بڑے باصلاحیت اور بہت بعمل عالم دین ہے نا. میں آیا تو کئی لوگوں نے مجھے تعریف, کئی لوگوں نے بتایا, بچوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ بڑی محنت سے پڑھا. ان کی بیوی نے یہاں پر پڑھا تھا, اور عورتوں میں ماشاءاللہ کافی اسلام کا ماحول پیدا ہوا. ایسے ہی آپ حضرات کو بھی بالکل مل جل کر کے, بالکل خلوص کے ساتھ میں, اور ایک دوسرے کو بڑا بنا کر پیش کرنا, چھوٹا بنا کر پیش کرنے کی کوشش مت کرنا. ایک دوسرے کو بڑا بنا کر پیش کرو گے, جب ایک دوسرے کو تم آپس میں بڑا بناؤ گے تو یہ لوگ آپ دونوں کو بڑا بنا کر کے رکھیں گے. لیکن خود ہی ایک دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش کرو گے تو یہ حضرات نہ آپ کو بڑا سمجھیں گے نہ انہیں بڑا سمجھیں گے. اور ایک دوسرے کو بڑا بنا کر پیش کرو گے تو یہ لوگ دونوں کو بڑا سمجھ کر, بڑا عالم سمجھ کر آپ حضرات کی دین خدمت سے متاثر ہو, آپ کو بڑا مانیں گے اور آپ کو اپنے سر اور آنکھوں پر کریں. اور یہ تو ماشاءاللہ کام سنیوں کا ہے. حضرت مجھے تو خوشی ہوئی کہ یہاں پر باضابطہ مناظرہ ہو چکا ہے اور علماء آج بھی زندہ ہے. کل کو بھی نوبت آ جائے تو علماء علیہ سنت کل کو بھی تیار ہے. مضبوطی کے ساتھ رہیے مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر. جب بھی ضرورت پڑے گی آپ کو, بریلی شریف مرکز اہل سنت آپ حضرات کے ساتھ, علماء اہل سنت آپ کے ساتھ ہیں. مضبوط ہو کر کے رہیے, لیکن دین میں کبھی بھی مداہنت اور نرمی اور بیجا بد مذہبوں کے ساتھ میل جول, جو غیر شرعی ہے, شریعت بد مذہبوں کے ساتھ میل جول کی اجازت نہیں دیتی. آپ اپنے سنی آپس میں مل کر رہیے,
बद मजहबों से बचिए। अपने गांव में देखो हजरत मुफ्ती तफसीर साहब, मौलाना तफसीर साहब, ये मिलक साहब कांडे के पास, और मुफ्ती राशिद साहब फर के पास आए। अपने घरों में आलिम पैदा करो, हाफिज पैदा करो। ये बाहर के लोग उलमा आके गांव में आके खिदमत करते हैं, ऐसा अपने घरों में आलिम पैदा करो कि आपके बच्चे आपके गांव में और दूसरे इलाके में जाकर के दीन खिदमत करें। खुद कफील बनिए, उलमा पैदा करिए, अपने घरों में हाफिज कुरान बनाइए, बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, अपने बच्चों को कारी बनाइए। जैसे ये दूसरे गांव से और दूसरे इलाके से आकर आपके गांव में दीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को आलिम और मुफ्ती नहीं बना सकते? जो आपके बच्चे खुद अपने गांव में और दूसरे इलाके और दूसरे गांव में जाकर के दीन और सुन्नत की खिदमत अंजाम देते हैं। अगर इन जलसों से ये असर नहीं पड़ रहा है कि आप अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे हैं, शौक पैदा नहीं हो रहा, हाफिज बनाओ अपने घरों में, आलिम बनाओ अपने घरों में। और जब आपके घरों में खुद आलिम होंगे, आपके बच्चे खुद हाफिज होंगे, आपके बच्चे खुद कारी होंगे, तो हमें अपने इंतकाल के बाद किसी दूसरे आलिम के फातिहा पढ़ने की हाजत पेश नहीं आएगी। हमारे बच्चे जो हाफिज कुरान होंगे, खुद हमारी कब्र पर खड़े होकर के कुरान करीम भी पढ़ेंगे, इसात सवाब भी करेंगे और आपके अपने घर के दीन की हिफाजत करेंगे। इसलिए आज सारे पैगामात के साथ मैं आपको खास तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ, इस आप नोट करिए। अगर आपको अल्लाह ने 3 बच्चे दिए हैं, तो एक बच्चे को आलिम दीन दिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब के 3 बच्चों में से 2 बच्चे, एक बच्चा तो बसाता MBBS तालीम हासिल पढ़ रहा है, MBBS, एक बच्चा MBBS की तैयारी कर रहा है। ये तो माशाल्लाह बहुत मालदार आदमी, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कुंदर की तक इनके पिला, लेकिन इन्होंने अपने एक बच्चे को आलिम दीन बनाया, आलिम दीन बनाया। और अभी फरमा रहे थे कि एक बच्चा तो घर में आलिम होना चाहिए, जो बाद में इसाले सवाब करे, बाद में फातिहा पढ़े, कब्र पर कुरान पढ़े। और माशाल्लाह मैंने अपने 3 बच्चे मेरे हैं, मैंने 3 बच्चों को माशाल्लाह, एक तो मुफ्ती हो गए, एक मुफ्ती हो गए। हजरत अल जामिअतुल कादरिया रिछा, जो अल्लामा सगीर साहब का मदरसा है, मैंने वो 17 साल पढ़ाया। हमारे बड़े साहबजादे मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब अल जामिअतुल कादरिया रिछा में पढ़ाया, जामिया रज़विया मंदिर इस्लाम से फारिग है। और 2 बच्चे, एक बच्चा हाफिज हो गया, जो हाफिज हुआ वो, और दूसरा बच्चा, दोनों आलिम कोर्स कर रहे हैं, बच्ची आलिमा होगी माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं कि हम खुद आपसे कह रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं। आप अपनी, अगर आपको अल्लाह ने 3 बेटे दिए तो कम से कम एक बेटे को, 2 बेटे दिए तो कम से कम एक बेटे को, और एक ही बेटा है तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। उसी एक बेटे को आलिम दीन हाफिज कुरान बना, और बच्ची आपकी अगर इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, तो आपका बच्चा वो आपके घर में खुशहाली तो पैदा कर देगा। मगर वकील इंजीनियर अगर दीनी तालीम उसके पास में नहीं है, तो हमारे और आपके इंतकाल के बाद वो बच्चा कब्र पर सही होकर के कायदे के साथ में फातिहा भी नहीं कर सकता। नमाज जनाजा भी और ही पढ़ाएंगे, तो अपने बच्चे को ऐसा बनाओ एक को कि जब वक्त आए तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खुद अपना बच्चा पढ़ाओ, खुद अपना बच्चा पढ़ाओ। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने बेटों को हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो? अरे मुफ्ती इमरान साहब मौजूद है, अगर किसी नौजवान की समझ में आ गई हो, तो किसी का बच्चा नहीं है तो इसी नियत से वो हाथ उठा दे कि इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। अरे शादीशुदा नहीं है ना, तब भी दिल में इरादा करो कि अल्लाह अगर औलाद की एक बच्चे को आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाए।
बता भाई कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जो अपने बच्चे को आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाने का पुख्ता इरादा करे? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद। गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मैं आपसे पैसों का चंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आपके बच्चों का चंदा कर रहा हूँ। और ये आपके बच्चों का चंदा अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे को आलिम और हाफिज बनाओ, ये आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इस अज़्म के पर कायम और दायम रखे। लाइट आ रही है, चालू कर दो। बस टॉर्च जला लिया, इसकी फोटो